سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے اندر انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو انسانوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر یہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق استعمال کرے گا تو یقین مانے یہ نعمتیں انسان کے لیے اس دنیا کے اندر راحت کا، سکون کا، خوشیوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو دی وہ انسان کے گھر والے، انسان کی اولاد، انسان کے بچے اور بچیاں ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کے لیے قرآن مجید میں سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب میں اس دعا کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا تو آپ حضرات کے دل سے آمین نکلے گی، اس لیے کہ آج ہر انسان کی ضرورت ہے اس دعا کا مانگنا، اس دعا کا قبول ہونا۔ اب سورہ فرقان کی وہ ایک آخر میں چھوٹی سی آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا انداز سکھایا۔ فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اس پورے رکوع کے اندر رحمان کے بندوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے کہ وَعِبَادُ الرحمن، کہ رحمان کے بندے کون سے ہوتے ہیں۔ تو اسی کے اندر ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اس انداز سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے ہمارے پروردگار یہ جو اولاد کی نعمت تو نے ہمیں دی، یہ گھر والی کی نعمت جو تو نے ہمیں دی، تو اس نعمت سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا رہنما بنا دے، ہمیں متقیوں کا رہنما بنا دے۔ تو یاد رکھیں کہ آج جس انسان کو اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے تو یقین مانے وہ انسان بڑی سکون کی زندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر اس انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہوں، انگنت نعمتیں ہوں، لیکن اس انسان کو اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے بچے اور بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ مل رہی ہو تو یہ ساری نعمتیں اس کے لیے بیکار ہوتی ہیں، یہ ساری نعمتیں اس کے لیے بیکار ہوتی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے محسوس کریں، آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے محسوس کریں؟ تو اس کو بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ آپ بھی اور معاشرے میں ہر شخص اپنی زندگیوں میں وہ طریقہ بہت مرتبہ اختیار کرتا ہے، وہ طریقہ بہت مرتبہ اختیار کرتا ہے۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے میری اولاد، میرے گھر والی سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، سکون ملے۔ تو یہ دیکھیں کہ ابھی گرمیوں کا موسم جا رہا اور سردیوں کا موسم آ رہا، تو ابھی اس سے پہلے جب گرمیوں کا سخت موسم تھا تو اس کے اندر ہم کیا چاہتے تھے کہ ایئر کنڈیشن یعنی اے سی کے ذریعے ہم ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے تھے، اے سی کے ذریعے ہم ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے تھے۔ گھروں کے اندر بھی ہم نے اے سی لگایا، مسجدوں کے اندر بھی ہم نے اے سی لگایا۔ اب اگر یہ انسان ہزاروں روپے، بلکہ اب تو مہنگائی اس قدر ہوگی کہ لاکھوں روپے کی وہ مشین جب خرید کر گھر میں لے کر آتا ہے، جب گھر میں لے کر آتا ہے اس میں دیکھتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اتنی مہنگی مشین میں نے خریدی، اس کے باوجود اس میں ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ دکاندار کو فون کرتا ہے، تو دکاندار اس کو تسلی دیتا ہے کہ میں بندے کو بھیجتا ہوں، وہ آ کر چیک کرتا ہے۔ تو بندہ گھر میں آتا ہے، وہ آ کر دیکھتا ہے کہ واقعتاً اس نے گھر کے اندر وہ مشین اور اے سی رکھا ہوا ہے۔
گھر کے اندر وہ مشین اور اے سی رکھا ہوا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی؟ تو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اے سی ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، یا تو اس کو ڈبے کے اندر پیک کر کے رکھا ہوتا ہے یا ڈبے سے تو نکال کے رکھا ہوتا ہے، لیکن اس اے سی کا بجلی کی اس طاقت کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا ہوتا جس طاقت سے جڑنے کے بعد اے سی کا چلنا اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا کا آنا ہوتا ہے، اس میں سے ٹھنڈی ہوا کا آنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو بندہ ہوتا ہے، مستری ہوتا ہے، الیکٹریشین ہوتا ہے، وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے بندے، پہلے اے سی کا تعلق بجلی کی اس طاقت کے ساتھ تو جوڑو جس طاقت سے جڑنے کے بعد یہ اے سی چلتا ہے اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے گھر والی سے، مجھے میری اولاد سے، مجھے میرے بچے اور بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کا تعلق اللہ کی اس طاقت کے ساتھ نہیں جوڑتا جس طاقت سے جڑنے کے بعد وہ اولاد اور وہ گھر والی اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے، وہ گھر والی اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو وہ یاد رکھیں، وہ تعلق جو ہے وہ صرف دو چیزوں سے جڑ سکتا ہے، دو چیزوں سے مضبوط ہو سکتا ہے کہ جن سے جڑنے کے بعد وہ گھر والی بھی، وہ اولاد بھی آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ تو وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک چیز جو ہے وہ قرآن ہے، ایک چیز جو ہے قرآن ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ نماز ہے، دوسری چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ کہ اگر آج ہم اپنے گھر والوں کا، اپنے بچے اور بچیوں کا تعلق قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ جوڑیں گے تو یقین مانے زندگی کے اندر آپ اس چیز کا مشاہدہ کریں گے کہ اس اولاد سے بھی، اس گھر والی سے بھی آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ اب یہ جو اولاد سے، گھر والی سے آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو یہ ٹھنڈک کیسی ہوتی ہے؟ اس ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ اس کو بھی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ اس ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اس انسان کو اپنے گھر والی سے، اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی اولاد سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ اس کی فرما برداری کرنے والے ہوں، وہ برائی کا کام کرنے والے نہ ہوں، وہ بے حیائی کا کام کرنے والے نہ ہوں، وہ معاشرے میں ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزارنے والے ہوں۔ تو میں نے ٹھنڈک کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا۔ انسان یہی چاہتا ہے کہ میری جو اولاد ہے، میری جو گھر والی ہے، وہ گھر کو اجاڑنے والی نہ ہو، اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا بے جا استعمال کرنے والی نہ ہو، مال کا اجاڑنے والی نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان چاہتا ہے، اور اس کا میں نے آپ کو حل بتلا دیا کہ حل کیا ہے، تعلق کیسے جڑتا ہے، تو وہ قرآن اور نماز سے۔ اب قرآن اور نماز سے تعلق کیسے جڑے گا، اس کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں 21ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیت کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن اور نماز سے تعلق جوڑنے کے بعد ہمیں اپنی اولاد، ہمیں اپنے گھر والوں سے ٹھنڈک کیسے محسوس ہوتی ہے۔ تو 21ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اے پیغمبر، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر اس امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز یہ بے حیائی کے کام سے، برائی کے کام سے انسان کو روکتی ہے۔ دیکھیں نا کہ آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر والے، میری اولاد، میرے بچے، میری بچیاں بے حیائی کے کام سے رک جائیں، برائی کے کام سے رک جائیں، وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزارنے والے ہوں۔ تو اس کا حل قرآن مجید میں اللہ نے بتا دیا کہ نماز کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو بے حیائی سے بھی اور برائی کے کام سے بھی روکتی ہے۔ تو اب دوسری چیز جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کی زندگی پر کیسے اثر ہوتا ہے، اس کو بھی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہو، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ،
یعنی جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر میں فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَأُنزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اس گھر پر اللہ تعالیٰ سکون نازل کرتے ہیں۔ آج ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر والوں سے، ہماری اولاد سے، ہمارے بچوں سے سکون ملے۔ تو سکون کیسے ملے گا؟ اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ قرآن کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہوگا تو اس قرآن سے تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر بھی سکون آئے گا، گھروں کے اندر بھی سکون آئے گا۔ تو یاد رکھیں، ابھی میں نے پہلے ہی مثال سے سمجھایا کہ جب ہم جاتے ہیں، اے سی خریدتے ہیں، ایئر کنڈیشن خریدتے ہیں، گھر میں لاتے ہیں، تو جب گھر میں لا کے اس کو چلاتے ہیں اس میں سے ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہوتی ہے، اس میں سے ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہوتی ہے۔ تو اس دوران اگر کوئی بچہ دروازہ کھول کر چلا جائے تو ہم بڑے غصے سے اسے ڈانٹتے ہیں کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ایک طرف تو اے سی چل رہا ہے، تم نے دروازہ کھول دیا، اس لیے کہ کمرے کے اندر جتنی بھی وہ کولنگ ہوئی ہوئی تھی، ٹھنڈک ہوئی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری تم نے باہر نکال دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر اس مشین سے ہمیں ٹھنڈک چاہیے تو ہمیں ہر وہ سوراخ، ہر وہ کھڑکی، ہر وہ دروازہ بند کرنا پڑے گا جہاں سے باہر کی تپش اور باہر کی حرارت کمرے کے اندر آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر اس اے سی کی مشین سے ہمیں ٹھنڈک حاصل کرنی ہے تو ہمیں ہر وہ دروازہ، ہر وہ سوراخ، ہر وہ کھڑکی بند کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے باہر کی حرارت اندر نہ آئے، باہر کی حرارت اندر نہ آئے۔ تو پھر کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم جس گھر کے کمرے کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس گھر کے کمرے کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اسی کمرے کے اندر، اسی گھر کے اندر ہم نے جہنم کے آتش کدے، جہاں سے جہنم کی تپش، جہنم کی حرارت آ رہی ہوتی ہے، ایسی چیزیں ہم نے کمرے کے اندر رکھی ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ نماز کی وجہ سے بے حیائی اس کو ختم کیا جائے، برائی کے کاموں کو ختم کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بے حیائی والی کھڑکی کو بھی کھولا ہوتا ہے، برائی والی کھڑکی کو بھی کھولا ہوتا ہے۔ تو کوئی جو ہے وہ 50 انچ کی ہوتی ہے، کوئی 30 انچ کی ہوتی ہے، جسے ہم نے کمرے میں اپنے لیے بھی رکھا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھا ہوتا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی رکھا ہوتا ہے۔ تو آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب، میں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا، میں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا، تو قرآن کے حافظ بننے کے باوجود مجھے اسے ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی، مجھے اسے ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اس بچے کو قرآن کا حافظ تو بنا دیا، لیکن حافظ بنانے کے ساتھ ساتھ وہ جو گرم ہوا والی کھڑکی بند کرنی تھی، آپ نے وہ کھڑکی بند نہیں کی، آپ نے وہ کھڑکی بند نہیں کی۔ تو اگر آج جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد سے، اس کے گھر والوں سے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، تو اس بندے کو حساس بننا پڑے گا، ہر وہ کھڑکی، ہر وہ سوراخ، ہر وہ دروازہ بند کرنا پڑے گا جہاں سے باہر کی تپش، باہر کی حرارت، جہنم کی تپش، جہنم کی حرارت آ رہی ہو، جہنم کی حرارت آ رہی ہو۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ کیا کوئی ایسا عقل مند شخص ہے؟ اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، ہم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو کیا کوئی ایسا معاشرے کے اندر عقل مند شخص ہے کہ جون جولائی کی سخت گرمی ہو، جون جولائی کی سخت گرمی ہو، اس سخت گرمی کے اندر اس نے کمرے کے اندر اے سی بھی لگایا ہوا ہو اور اسی کمرے کے اندر اس نے اس کے ساتھ ساتھ ہیٹر بھی چلایا ہو؟ تو کیا ایسا کوئی عقل مند شخص کرتا ہے؟ تو پھر کیا وجہ ہے؟ تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ جس گھر کے اندر، جس کمرے کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ بے حیائی کو ختم کیا جائے، اسی کمرے کے اندر ہم نے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو بے حیائی کو ختم کرنے والے جو اثرات ہیں، جو برکات ہیں، اس کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر والوں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو،
تو ہمیں اس انداز سے شروع سے ہی اس انداز سے ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ جس انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو جب تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک تو سائنس ہے نا، سائنس کہتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اور رونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پھیپھڑے پھولتے ہیں اور فلانی وجہ وہ بیان کرتی ہے. لیکن بخاری شریف کی روایت کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ روتا ہے تو رونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان اسے کوئی چیز چبوتا ہے. بخاری شریف کی روایت کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ شیطان اسے کوئی چیز چبوتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ دیکھ دنیا کے اندر اب تو آ گیا ہے اور تیرا میرے سے مقابلہ ہونا ہے، تیرا میرے سے مقابلہ ہونا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسی موقع پر اس کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت دو، یعنی شروع سے ہی اس کے کان میں اللہ اس کے رسول کا نام ڈال دو. یہیں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کر دیا، تربیت شروع کر دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو جب 7 دن گزر جائیں، 7 دن گزرنے کے بعد بچے کے سر کے بال منڈواؤ، بال منڈوانے کے بعد اس کا اچھا نام رکھو، عقیقہ کراؤ اور بال کے وزن کے مقدار کے برابر چاندی خیرات کرو. تو آج لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ مہنگائی کا دور ہے، چاندی خیرات کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو یاد رکھیں کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ بچے کے جو شروع کے بال ہوتے ہیں ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، اور اس وزن کی مقدار کے برابر آج جو مارکیٹ میں چاندی کا ریٹ ہے وہ تقریباً 1000 یا 1100 بنتے ہیں جو انسان کو صدقہ اور خیرات کرنے پڑتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو پھر جب بال منڈوا لیے تو اس کے بعد زعفران کو گھول کر اس کے سر پر لگا دو، زعفران گھول کر تھوڑا سا اس کے سر پر لگا دو. تو آخر میں چونکہ وقت بھی مکمل ہو رہا تو میں ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ اب یہ دیکھیں نا کہ جب ہم نے کوئی مشین خریدی، اے سی خریدا، موبائل خریدا، تو کوئی بھی مشین خرید کر جب ہم گھر میں لے کر آتے ہیں، ڈبہ کھولتے ہیں تو اس ڈبے کے اندر ہمیں ایک چھوٹا سا کتابچہ، چھوٹا سا ہدایت نامہ ملتا ہے جو مشین بنانے والے کی طرف سے ڈبے میں رکھا ہوتا ہے، اور اس میں مشین کو چلانے کا سارا طریقہ کار لکھا ہوتا ہے کہ اس انداز سے اتنی بجلی اس کو دینی ہے، اس کو اس لیول پہ رکھنا ہے، اس انداز سے چلاؤ گے تو مشین ٹھیک چلے گی، اگر اس سے ہٹ کر چلاؤ گے تو مشین بڑی جلدی خراب ہو جائے گی. یعنی اس مشین کے ڈبے کے اندر کتابچہ، ہدایت نامہ جو بنانے والے کی طرف سے ہوتا ہے وہ رکھا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جب انسان کو اللہ نے بنایا تو اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد جب اس دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجنے کے بعد اس خالق نے اس انسانی مشینری کے لیے بھی ایک کتاب ہدایت، ایک کتابچہ بھیجا جس کو کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت نامہ بھیجا کہ اگر یہ انسان اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی، اپنے بچے اور بچیوں کی زندگی اس قرآن کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزارے گا تو یہ انسان ٹھیک رہے گا، انسان کی مشینری ٹھیک رہے گی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر والوں کی، ہماری اولاد کی تربیت اس انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس انداز سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا. اس لیے کہ جب ہم اس انداز سے تربیت کریں گے تو یقین مانے دنیا کے اندر ہی ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہمیں ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملنا شروع ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.